مفتی طارق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا اس کا یہی خلاصہ ہے۔ اس خطبے کے الفاظ کیا ہے؟ بھائی چارگی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو میرے بعد تم کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کرو۔ انا دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، بہت اہم الفاظ ہیں۔ فرمایا تمہارا خون بھی ایک دوسرے پہ حرام۔ آج چند پیسوں کے لیے چھوٹی چھوٹی قرآن نے جن گناہوں پہ سزا بیان کی ہے نا، ان میں سب سے بڑی سزا قتل پہ بیان کی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس پر اللہ کی لعنت بھی، اس کے لیے بڑا عذاب بھی، اور ہمیشہ رکھیں گے اللہ اس کو آگ کے اندر۔ اتنی سخت سزا کسی اور جرم کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے، نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خون ایک دوسرے پر حجت ہوئی ہے۔ جو عرفہ کے دن نبی نے جو خطبہ دیا، تو یہ خطبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے بولے حرام۔ امید ہے ہم میں کوئی قاتل بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، امید ہے انشاءاللہ۔ اتنے برے نہیں ہے کہ قتل کریں، اور اگر کسی سے ہوا ہے بھائی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو منائے، اور مقتول کے وارثوں کو پیسے دے کے، دیت دے کے راضی کرے۔ دوسرا آپ نے بیان کیا اموالکم، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، فرمایا کسی کا مال تمہارے لیے اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ یہ بہت اہم حکم ہے، اس میں شاید ہم سب مبتلا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم تو کسی کا مال حرام نہیں، حلال نہیں سمجھتے، ہم نے تو کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے، ہم نے تو کبھی کسی بینک پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ بھائی مال کا حق کیا ہے؟ جس کا حق ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے۔ اگر آپ فوراً ادا نہیں کرتے تو بھی اللہ کی نظر میں چوری ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں چور کی دو قسمیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف چورز۔ چور کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک چھوٹا چور، ایک بڑا چور۔ پکڑے جاتے ہیں چھوٹے چور، بدنام ہوتے ہیں چھوٹے چور۔ مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں چپل اتارے، وہ چپل بھی کہیں کسی اور کے پہن کر آ گئے ہوگے غلطی سے آپ، چور نے وہ مسجد سے چپل چوری کی ہے، پکڑا گیا اور کیمرے میں اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، مار بھی کھائے گا، زندگی بھر کے لیے بدنام بھی ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی کیس ہوگا لوگ بولیں گے ابے تو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اب کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے۔ دنیا میں رسوا بھی ہو گیا اور بدنام بھی ہو گیا۔ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائے گا، لوگ کہیں گے ابے تو وہی ہے جو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، ہے بھائی۔ دوسرا چور اس سے بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے، صبح صبح آفس جاتا ہے بریف کیس لے کے، ہر جگہ سید سر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ چوری زیادہ بڑی کی اس نے۔ یہ کیا ہے؟ بہنوں کی وراثت کھا گیا۔ باپ کے انتقال کو 20 سال ہو گئے ہیں، بہنوں کی وراثت میں جائیدادیں تھیں جو اب تک اس نے نہیں دی ہیں اور اب تک کھا رہا ہے۔ یہ چور بدنام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بتائیں نا بھائی۔ تو وہی وہ اس کو کوئی بدنامی نہیں، کوئی، بلکہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیسے کھائی؟ ٹھیک ہے، کائنڈلی ذرا ہمیں بھی بتائیں یار، گائیڈ کریں تھوڑا سا کیسے کھایا جاتا ہے یہ۔ تو ہمارے پر تو بہنوں نے کیس کر دیا، کوئی وکیل شکیل ہمیں بھی بتائیں یار۔ تو یہ والے جو چور ہیں نا، یہ سوسائٹی میں ہول سیل کے حساب سے، آپ نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے، کرایہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ دے نہیں رہے، مالک مکان کو آپ نے ستا کے رکھا ہوا ہے، جب تک وہ آپ کے چوکھٹ پہ آ کے گھنٹی کا بٹن دبا کے کھڑا نہیں ہو جاتا آپ اس کو کرایہ نہیں دیتے۔ یہ بھی تو کسی کا حق ہے جو آپ کھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے الا الدین، قرضہ اللہ شہید کا بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ قرضہ لے کے میدان جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، آپ کی شہادت سے اللہ کو بھی خوشی ہوئی، سب کو، لیکن جس کا پیسہ کھایا ہے اس کو خوشی ہوگی؟ تبھی تو دیکھو پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اتنے لوگوں کا پیسہ لیا ہوا ہے کہ ہم اگر گئے نا تو ساری IMF کا کروڑوں روپے ڈوبے گا، سعودی عرب کا ہم نے کروڑوں ریال کھائے ہوئے ہم لوگوں نے، اور پتہ نہیں کس کس ملک سے۔ تبھی جب جنگ ہوتی ہے نا بہت سارے ملک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان کو مرنے مت دو، انہوں نے بہت کچھ لیا ہوا ہے ہم سے۔ تو قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا چوری کیا ہے آپ نے؟ بھائی یہ بھی چوری سمجھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ آتا، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ انہوں نے، ان پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرو گے یا کوئی ذمہ داری لے میں قرضہ ادا کروں گا، اس وقت تک آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اتنے مبارک ہستیاں۔ ایک صحابی کا جنازہ آیا، آپ نے فرمایا قرضہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ فرمایا کوئی کفیل ہے جو قرضہ ادا کرے ان کا؟ کسی نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ نے جنازہ چھوڑ دیا۔
جانے لگے تو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں ان کا قرضہ ادا کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا ہے. مالی معاملات میں تو بھائی ہمارا کوئی لین دین ہے ہی نہیں، جس کا جو پیسہ ہے وہ ادا کرو. تو دو چیزیں نبی نے بتائیں، اموالکم و اعراضکم، دماءکم و اموالکم. تیسری چیز اس سے بھی بہت اہم، اعراضکم، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام. یعنی کیا مطلب؟ عزت اچھالنا. یعنی جیسے میرے ذمے ہے کہ میں آپ کے مال کی حفاظت کروں، اسے ضائع نہ ہونے دوں، آپ کی جان کی حفاظت کروں، اسے ضائع نہ ہونے دوں، ایسے ہی میرے ذمے ہے کہ میں آپ کی عزت کو بھی تار تار نہ ہونے. عزت کیسے ڈاکہ ڈلتا ہے؟ غیبتیں کر کے. دو آدمی بیٹھے ہیں، تیسرے کی برائیاں شروع کر دی. کسی کو گناہ میں دیکھ لیا، وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. مجھے بات بتائیں، شریعت نے گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کا حکم دیا یا پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہو کہ نبی نے فرمایا جس نے گناہ کرتا ہوا دیکھا ہو آپ سب کو بتاؤ جا کے یہ کر رہا تھا؟ ہمیں تو ہو گئے اتنے، میرے خیال ہے 93 میں میں آیا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو 93 سے لے کر 25 تک ایسی کوئی موضوع ضعیف کمزور روایت بھی میری نظر سے نہیں گزری ہے جس میں یہ ہوا ہو کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ لے جا کے اس کو بتا دیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا، خفیہ ویڈیو لیک، خفیہ، اور جاتے اسی پہ نا جہاں خفیہ ویڈیو لیک لکھا ہوا ہوگا. اس یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کو بھی پتا ہے کہ میں لیبل لگاؤں گا نا خفیہ ویڈیو لیک، اس کے سب سے زیادہ لائک آئیں گے، کلک اس پہ سب سے زیادہ لوگ کریں گے. حرام ہے بھائی، ناجائز ہے یہ. کسی کی پرائیویسی میں گھسنا، اسلام نے اتنی، کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیا ہو نا، شریعت کہتی 4 گواہ نہیں ہیں، 3 گواہوں نے اگر گواہی دی تو الٹا ان 3 گواہوں پہ 80 کوڑے لگیں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو. اسلام اس کو فوکس نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جب گواہی کا نصاب مکمل نہیں تھا، سزا تو ملنی نہیں تھی اس کو، تو تم نے بلا وجہ جا کے اس کو کیوں دنیا کو بتا دیا کہ یہ برائی کر رہا ہے؟ اس کے ایک چھپے ہوئے راز کو تم نے دنیا کے سامنے کیوں فاش کیا؟ تو یہ ساری ہماری سوسائٹی کی برائیاں ہیں کہ اس کے بدگمانیاں. پھر لوگوں کے وہ محلے میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر گھر کی خبر ہوتی ہے، کس کی بچی گھر سے بھاگ گئی، کس کی بیگم بھاگ گئی، کس کی بیگم کا فلاں سے ریلیشن، کس کی بچی کا فلاں سے ریلیشن. یہ سوسائٹی کے اچھے لوگ بولو نہیں. لوگ اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ہاں بھائی بتا مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے آج. یار اس کو کیوں پتا ہے سب کے بارے میں؟ یہ خفیہ ایجنسی سے اس کا تعلق ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں پتا ہے بھائی؟ بہت سی چیزوں کا نہ پتا ہونا یہ پتا ہونے سے بہتر ہے. آپ کو اگر نہیں پتا، اپنے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا ہوا، یہ زیادہ اچھا ہے. تو نہ دوسروں کی برائیوں میں پڑے. نبی نے فرمایا تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اللہ نے ان کو بچانا فرض کر دیا. تبھی غیبت حرام کر دی اللہ نے. جو غیبت کرتا ہے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ وہ دفاع تو کر نہیں سکتا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے.